نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کریں۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنی اولاد کو کہہ دینا کہ دنیا پر مطمئن نہ ہو جائے، اس لیے کہ میں دائمی جنت پر مطمئن ہوگی عطا، تو اللہ جل جلالہ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اپنی اولاد سے کہہ دینا کہ اپنی عورتوں کی خواہش کے مطابق عمل نہ کرے، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش کے مطابق عمل کیا اور درخت کا پھل کھا لیا تو مجھے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اپنی اولاد سے کہہ دینا کہ تم جو عمل بھی کرنا چاہو اس کے انجام کو سوچ لو، اس لیے کہ میں نے اگر انجام کو سوچ لیا ہوتا تو یہ مصیبت نہ پڑتی۔ جب کسی عمل میں تمہارے دل کشمکش میں مبتلا ہو تو اس عمل سے بچو، اس لیے کہ جب میں نے درخت کا پھل کھایا اس موقع پر میرا دل بے چین ہو گیا، پھر بھی میں باز نہ رہا تو مجھے ندامت اٹھانا پڑی۔ نمبر 5، ہر کام میں مشورہ لیا کرو، اس لیے کہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو یہ مشکل مجھ پر نہ پڑتی۔ سامعین محترم، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے فرمایا، جب تم صبح اٹھو تو اپنے دل میں شام کی باتیں نہ سوچو، اور جب شام ہو تو اپنے دل میں صبح کی باتیں نہ سوچو، اور مرنے سے پہلے پہلے زندگی سے کچھ حاصل کر لو، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت سے کچھ حاصل کر لو، کہ تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا کیا حال ہوگا۔ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا تم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امیدیں کم رکھو، اللہ جل جلالہ سے مکمل حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہم سب اللہ جل جلالہ سے حیا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، یہ حیا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ سے حیا یہ ہے کہ تم قبرستانوں اور کنڈرات کو یاد کرو اور یہ خیال رکھو کہ تم نے پیٹ میں کیا ڈالا ہے اور سر میں کیا سمایا ہے، اور جو آدمی آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے بندے کا اللہ جل جلالہ سے حقیقی شرمانا، اور اسی سے بندہ اللہ جل جلالہ کی ولایت کو پہنچتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی 5 نصیحتیں جو انہوں نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے کی ہے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔